ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہماری ہیلتھ لیکچر سیریز جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ہمارے امان اللہ نورانی بھائی کی ضمن میں جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام. تو اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کار خیر کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور آمین. بہت سارے لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں ڈاکٹر انوار فزیو تھراپسٹ، میں ایک فزیکل تھراپسٹ ہوں اور تقریباً 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ہیلتھ سیریز اور ہیلتھ کے لیکچر میں جو ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کہا کسے جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صحت چلنا پھرنا کھانا پینا یہ صحت ہے. دراصل جو ہے صحت کے کئی پہلو ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کا ڈیفینیشن ہے ہیلتھ از اے فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ناٹ جسٹ ایبسنس آف ڈیزیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت جو ہے نہ صرف کہ آپ کی فزیکل صحت رہے، فزکس اچھی رہے جسمانی طور پر، نہ صرف ذہنی طور پر، بلکہ سماج میں سوشل ایکٹیویٹی میں سوسائٹی میں ہم کیسا جی رہے ہیں وہ بھی صحت کا حصہ ہے. نہ صرف کسی جراثیم سے بچ کے رہنے کا نام صحت ہے. دیکھیے اب صحت اتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ صحت مند رہیں گے تو اپنی فیملی کا خیال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ سوشل ورک کر سکتے ہیں. اگر ہم صحت مند نہیں ہیں، ہم خود دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. صحت کس طریقے سے مینٹین کی جا سکتی ہے، ہم کس طریقے سے صحت مند رہ سکتے ہیں، ہم صحت کی کتنی امپورٹنس ہمارے پاس ہے، ہم کتنا صحت کو ریالٹی میں اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے انسان کو اپنی نیند کا خیال رکھنا چاہیے. کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ایک ایوریج جو ہے ٹائم اس کا رکھا گیا ہے. نیند کا خیال بہت ضروری ہے. دوسرا نمبر آتا ہے غذا کا. ہم کو غذا صحیح ٹائم پہ کھانا چاہیے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے، اور کتنی کوانٹیٹی ہو ہمارے کھانے کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر تیسرا نمبر آتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا. کیا ہم فزیکل ایکٹیویٹی واقع میں کرتے ہیں یا پھر جو ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی ہو، واکنگ ہو، ڈن بیٹھک ہو، گھر کے کام کاج ہو، جو آپ کو پسند ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں. دونوں میں سب سے زیادہ مفید کون سی ایکٹیویٹی رہیں گی ڈاکٹر صاحب؟ جاگنگ ہے، واکنگ ہے، یا فری ہینڈ ایکسرسائز ہے؟ وارم اپ ایکسرسائزز بھی بہت بہترین چیز ہے، اور واکنگ بھی بہت اچھی چیز ہے. اور اس سے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیسی انداز کے جو ڈن بیٹھک جسے کہا جاتا ہے وہ بھی جو ہے بہت مفید چیز ہے. تو سب سے بیسک یہ 3 چیزیں ہیں. اس میں میرا ایک سوال میں آپ سے کر لوں ڈاکٹر صاحب. یہ جو واکنگ، جاگنگ اور رننگ کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو اسٹیج ہے، تو یہ اسٹیج ایج وائز ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے رہیں گا؟ اگر کم عمر بچے ہیں تو وہ رننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا اگر بڑی عمر ہے تو وہ صرف جو ہے جاگنگ کر سکتے ہیں، یا پھر اور اس سے بڑی عمر ہے، زیادہ ایج ہے، تو وہ لوگ جو ہے صرف واکنگ کر سکتے ہیں؟ یا پھر ہر عمر میں رننگ، جاگنگ، واکنگ یا سب کے لیے یکساں طور پر؟ دیکھیے آپ بچوں کے لیے تو ایسا ہے کہ آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے خوب کھیل کود بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی طبیعت ان کی فطرت میں ہے. مگر آج کل کیا ہوگا کہ ایڈکشن آف فون ہو گیا ہے. فون کے اتنے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کہ بچوں کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ریڈیوز ہو گئی. جی.
بچوں کو اگر آپ بجائے فون کے فزیکل گیمز میں انوالو کریں گے، جیسا فٹ بال ہے، والی بال ہے، جو بھی بچوں کو پسند ہے وہ گیمز کھلائیں گے زیادہ بہتر ہے. تو بچے کیسی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، بچوں جی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جی. درمیانی ایج کے جو لوگ ہیں تو جیسا درمیانی ایج سے مطلب 20 سے 30 یا 20 سے 40؟ 20 سے 40 سمجھیے آپ. جی 20 سے عموماً ایک ایوریج جو ہے 20 سے 40 سال کے جو لوگ ہیں وہ برسک واکنگ ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور دوسری ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں، مگر ہر برسک واکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ برسک واکنگ جو ہے ذرا سا جو رننگ سے تھوڑا سا پہلے کی جو اسپیڈ رہتی ہے جی اس جی کو برسک واکنگ کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے نارمل واکنگ، آپ بات کرتے ہوئے ٹہل رہے ہیں، اسپیڈ نہیں ہے اس میں. واکنگ کی سب سے جو ہائی اسپیڈ ہے اس کو برسک واکنگ کہا جاتا ہے. سمجھا؟ جسٹ بیفور دا رننگ سے تھوڑا سا پہلے کی جو واکنگ ہوتی ہے، آپ اتنا تیز بھاگ رہے ہیں اور تھوڑی اسپیڈ بڑھائیں گے تو آپ رننگ میں آ جائیں گے. جی. اتنا تیز واک آپ کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی واکنگ آپ اگر بڑھا دیں گے تو آپ جو ہے واکنگ میں نہیں رہیں گے، آپ کا شمار رننگ میں ہو جائے گا. جی. یہ 20 سے 40 کے درمیان میں بالکل کر سکتے ہیں. اور پھر 40 سال کے بعد سے 60 سال کے درمیان؟ 40 سال کے بعد سے 60 سال کے درمیان کا جو ایک ایج کا جو ایوریج ہے اس میں بھی یہ کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ انسان کو عادی ہونا چاہیے. جی. اب آپ دیکھیں گے کہ 60-70 سال کا آدمی بھاگ رہا ہے، ارے صاحب یہ تو 60 سال کا آدمی ہے بھاگ رہا، مگر ایسا نہیں ہے، وہ برسوں سے اس کی عادت ہے اس کے باڈی کو. تو یہ عادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ شروع سے ایکٹیویٹی کے عادی ہیں تو آپ کا جسم ہر ایکٹیویٹی کو جھیل سکتا ہے. تو اس میں ایج لمٹ نہ رہیں گے؟ اس میں ایج لمٹ کا اتنا اثر نہیں رہتا ہے سر. جی جی. تو حرکت میں برکت ہے، ہم بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. اور ہماری سائیکالوجی کی کتاب میں بتایا گیا تھا، پڑھا تھا میں اپنے کورس میں، کہ اس میں ایک جملہ بتایا گیا تھا کہ لرننگ از لا آف لائف. انسان کا جو سیکھنا ہے وہ زندگی کا قانون ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے تعلق سے بھی ہم سنیں کہ کہیں بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھو. یہ سیکھنے کی بات ہے. تو میں یہ جو سیکھنے کا جملہ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اکثر بیان کرتا ہوں کہ موومنٹ از لا آف لائف. حرکت میں زندگی ہے، حرکت زندگی کا قانون ہے. جو حرکت جس کی چھڑ گئی سمجھیے انہیں گریجولی موت کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ طے شدہ بات ہے. جی. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھے. اب دیکھیے، اب کوئی پیشنٹ ہے، بیڈ ریڈن مریض ہے اور وہ بیڈ پہ ہی رہنے لگا اور ٹرننگ بھی نہیں کر رہا، کروٹ بھی نہیں بدل رہا، تو 4-5 دن 8 دن کے اندر اس کو بیڈ سورسز شروع ہو جائیں گے. اور بیڈ سورسز کہا جاتا ہے جو بیڈ سے ہونے والے زخموں کو، پھوڑوں کو بیڈ سورسز کہا جاتا ہے. اور جب شروع ہو جاتے ہیں تو ایک لمبا طویل عرصہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتے جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آخرکار اکثر لوگ اسی میں گزر جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس کو ہیل بھی کر پاتے ہیں. بہت زیادہ توجہ اور ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جی جی. یعنی اسی مرض میں، اسی درد میں انتقال بھی کر جاتے ہیں. جی ہاں. پہلے کے لوگوں میں ایک ذہن یہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بار بیڈ سور آ گیا تو سمجھیے پھر وہ جائے گا نہیں، آدمی کو لے کے جائے گا. یہ پہلے کا ایسی سوچ تھی. مگر اب آج کل ہیل بھی ہوتے ہیں بیڈ سورسز، کئی قسم کے تھراپیز اس کے واسطے اویلیبل ہے. سب سے اہم جو چیز ہے بیڈ سور، کسی کے گھر میں کوئی بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے، بیڈ پہ رہنے والا بستر نشین مریض ہے اگر کسی کے گھر میں، تو ان کو چاہیے کہ ہر 2 گھنٹے میں ایک بار کروٹ بدلے، پوزیشن بدلے پیشنٹ کی. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں کہ یہ کروٹ بدلنا بے حد لازم ہے. اگر کوئی پیشنٹ بیڈ کے اندر کروٹ نہیں بدلتا ہے تو یقینی طور پر اس کو جو ہے 4 سے 8 دن میں بیڈ سورسز اسٹارٹ ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہاں، صرف یعنی ایک ہی ہفتے کے اندر شروع ہو جائیں گے. اور پھر آسانی سے ہیل اپ نہیں ہوتا کیونکہ پیشنٹ خود بیڈ ریڈن ہے. تو اس کا دوران خون کیسا ہوگا؟ ہر زخم کو ہیل ہونے کے لیے دوران خون کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، اب ہر جوڑ، ہر مسل، ہماری ہر رگ نس، حتیٰ کہ ہارٹ ہو، لنگس ہو، کڈنی ہو، ہر ایک کو حرکت کی ضرورت ہے. اب یہ حرکت زندگی کا قانون ہے. جی.
حرکت نہیں ہے موت، اللہ طے شدہ بات ہے یہ. اب دیکھیے اب ہارٹ ہمارا ہمیشہ دھڑک رہا ہے، جی خون ہمارا ہمیشہ دوڑ رہا ہے، لنگس ہمارے ہمیشہ کام کر رہے ہیں، سانس ہم برابر لے رہے ہیں. ایک بار سانس نہیں روک سکتے آپ، 5 منٹ 2 منٹ کے لیے سانس نہیں روک سکتے ہم. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرنا ضروری ہے. جس کو اپنی اپنی سہولت کے حساب سے ایکسرسائز ضرور کریے، اور جتنا ہو سکے آپ کی دلچسپی کیسی کن ٹائپ کی چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے، اس ٹائپ کی ایکسرسائزز، اس ٹائپ کی جو ہے ایکٹیویٹی کریے. پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ بھائی گھروں میں جو ہے ہاتھوں سے مسالے پیسے جاتے تھے، گرائنڈرز نہیں تھے، اور لیڈیز کی ایکسرسائز ہوتی تھی، چولہے میں پھونکتے تھے، لنگس کی ایکسرسائز ہو جاتی تھی لیڈیز کے لیے. ہاتھ کپڑے سے دھوتے تھے، جسمانی ایکسرسائز ہوتی تھی ہماری. پانی سینتے تھے، شولڈرز کی ایکسرسائز. فروزن شولڈر نہیں تھا پہلے کے دور میں، شولڈر کی ایکسرسائز ہوتی تھی. اسی طریقے سے ہم سائیکل چلاتے تھے، پیدل پھرتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو رہے ہیں، اور جو ہے کپڑے دھونا چھوڑ کر ہم وہ بھی مشین میں دھو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری صحت پر اثر ڈال رہی ہے اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر رہی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ توجہ دیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہے بہت اہم تھی جو صحت کے تعلق سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلی نیند، دوسرا غذا، تیسری ایکسرسائز. اور ایک دانشمند حضرات کا کہنا ہے کہ 5 ڈاکٹر ایسے ہیں دنیا میں جو آپ کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں. سب سے پہلا ڈاکٹر آپ کی نیند ہے. آپ اچھا سوئیں گے تو آپ کی باڈی آپ کے جسم کو بہترین طریقے سے ریپیئر کرتی رہے گی. آپ صحیح غذا کھائیں گے تو آپ کی باڈی صحیح غذا کا صحیح استعمال کرے گی اور آپ صحت مند رہیں گے. آپ اچھی ایکسرسائز کریں گے تو اننیسیسری چیزاں باڈی کے اندر ڈیولپ نہیں ہوں گے. جو کھا رہے ہیں آپ وہ روز کا روز خرچ ہوگا اور آپ کی فزک اچھی رہے گی. اور دیکھا گیا یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی اچھا ریگولر واک کرتا ہے اور ایک آدمی واک نہیں کرتا ہے. تو جو واک نہیں کرتا ہے اس کی جو دوران خون کی رگیں ہیں وہ سکڑی ہوئی پائی گئی، جی جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اور جو ریگولر واکنگ کر رہا ہے، رننگ کر رہا ہے یا کوئی اور ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کی رگیں ڈائلیٹڈ پوزیشن میں پائی گئی. ڈائلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی حصہ کھل جانا اس کا، جی تاکہ راستہ خون کو دوڑنے کے لیے بڑی مقدار کا ملے. جیسا ہی راستہ کم ہوتا ہے جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے. آپ دیکھیے پانی کے پائپ پہ آپ پیر رکھ دیے تو جو ہے پریشر بڑھ جائے گا، پیر ہٹا دیا تو پریشر کم ہوگا. تو یہ بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑا اثر رہتا ہے پوری باڈی کے اوپر ایکٹیویٹی کا. اپنی ایکٹیویٹی کے اوپر توجہ فرمائیں. صرف بلڈ پریشر ہی نہیں بلکہ مسل اسٹرینتھ ہے جی، اور شوگر کا قصہ ہے. آپ ہی کی نانی ماں کی بات میں سنا تھا کہ آپ کی نانی ماں تقریباً 100 ایئرس کی قریب ایج ہوئی ان کی، جی جی ماشاءاللہ سے، اور نیئرلی 50 ایئرس وتھ شوگر گزارے. جی میں سنا ان کے بارے میں. اور ڈاکٹروں نے پوچھا کہ آپ اتنے سال کیسا جھیلے شوگر؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، مگر میں پوری نمازیں، سنتیں، فرض، نوافل ٹھہر کے پڑھتی ہوں اور پورے ادا کرتی ہوں. سبحان اللہ، یہ تو میں بھی دیکھا نانی اما جان صاحب. جی ہاں، تو یہ ایک ہمارے تہجد لیے گزارتے، تہجد کے پابند بھی تھے. نہ صرف تہجد بلکہ اشراق، چاش، اوابین، پوری نمازیں، جی ہاں، اور آخری تک بھی کھڑے ہو کر ادا کیے نانی. تو آپ دیکھیے اللہ یہ کہ مرض الموت کے وقت، کیونکہ نانی اما جان سرکار ہوش میں نہیں تھے، جی جی تو اس وقت وہ 3-4 دن کے ایام میں بھی بیڈ پر وہ لیٹ کر نمازیں ادا کر رہی تھی. جی ہاں، تو یہی چیز ہے کہ ہماری نماز خود بھی ایک بہترین فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہماری، اور مسجد کو جانا آنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بیسٹ ڈاکٹرز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، دنیا کے کہ 5 بہترین ڈاکٹر کون ہیں. سب سے پہلا ڈاکٹر آپ کی نیند ہے، دوسرا ڈاکٹر آپ کی غذا ہے. اب غذا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ غذا کو، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو دوا سمجھ کے کھائیے، نہیں تو آگے زندگی میں دواؤں کو غذا کے جیسا کھانا پڑے گا. اکثر دیکھتے ہیں لوگ کافی 10 15 ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا ڈاکٹر ہے آپ کی غذا، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ بہت اہم ہے. تیسرا جو ہے آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کا تیسرا ڈاکٹر.
चौथा डॉक्टर है सनलाइट। हम सनलाइट, धूप की रोशनी लेने का हमारे पास एहतमाम नहीं है। बाज़ लोग बाकायदा उसका एहतमाम करके जो है, हमारे पहले पुराने बुज़ुर्ग जो लोग थे वो बाकायदा सनलाइट लेने का एहतमाम करते थे, एक आधा घंटा बैठते थे धूप में, सुबह की धूप में। और तीसरा डॉक्टर कहा गया है कि फ्रेंड्स, दोस्त, मुलाकातें जो है, आपके चहीते लोग जो है उनसे मिलना, उनसे बात करना भी जो है आपकी सेहत पे एक अच्छा असर डालता है। तो पांचवा, जी पांचवा हो गया ये, फ्रेंड्स है। चौथा सनलाइट है, पांचवा फ्रेंड्स। जी आपके चहीते मन पसंदीदा लोगों में आप मुलाकात करना, अगर मुलाकात नहीं हो सकी तो फोन पे बात करिए उनसे। तो ये जो 5 डॉक्टरों के हवाले से आपने जो बात की है, जी जी, तो क्या ये WHO या फिर नहीं, ये रिसर्च किसी से? एक बहुत बड़े ताजिर ने कहा है इसके बारे में। जी जी हाँ, वो काफी पैसा कमाया और जो है अच्छी लाइफ पैसे के साथ गुजार रहा था, फिर आखिर में बीमार पड़ा, तो बीमारी के हालात में ये बोला हो, उसने ये बातें बताई कि ये 5 बेहतरीन डॉक्टर है, इनसे मिल के रहिए। जी फिर उसने और ये भी बोला कि आप ये पैसा कमाने के लिए किसी को हायर कर सकते हैं आप, मगर आप अपनी बीमारी किसी को ये नहीं कह सकते कि तू मेरी बीमारी संभाल, मैं इतने पैसे दूंगा तेरे को। आपकी बीमारी आपको झेलना है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तवज्जो से जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एहतमाम करिए, नींद का, ग़िज़ा का और सोने का, और जहन को पुरसुकून रखने का। अब जहाँ तक एक बात आपने ये कही डॉक्टर साहब कि ग़िज़ा का एहतमाम किया जाए, जी जी और ग़िज़ा को जो है एक अपनी जो मिक़दार है मुतय्यन, तो उसके लिहाज से उसी मिक़दार और के दरमियान ही जो है मुतवस्सित अंदाज में आप खाना तनावुल करें, खाएं। तो आप थोड़ा सा ये बता दें कि इस बात पर रोशनी डालें कि ये जो मिक़दार है, तो इसकी मिक़दार क्या हो। जो हम 3 टाइम नाश्ता करते हैं, तो सिर्फ 3 टाइम ही नाश्ता किया जाए। मैं ये बात सुना था कि किसी डॉक्टर से, आपको एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है थोड़ा खाइए, मगर 4 से 5 टाइम खाइए। आप सिर्फ 3 टाइम पर इक्तफा ना करें, पेट भर मत खाइए, थोड़ा खाइए मगर 5 टाइम जो है खाइए। यदि ये आपके सवाल की तरफ हम सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को देखेंगे कि आपका जो फरमान है कि कुछ खाली हिस्सा छोड़ दिया जाए, जी ये सबसे अहम चीज़ है। जब आपके सामने ग़िज़ा रखी हुई है और आपको कुछ हिस्सा पेट का खाली रहते पर हाथ को रोकना है, ये सबसे बड़ा जो है अपने नफ्स पे कंट्रोल है। जी अगर ये हमारे अंदर आ जाता है तो हम बेहतरीन सेहतयाबी हासिल कर सकते हैं। जी इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है डॉक्टर साहब? साइंस तो इसी को जो है इत्तेफाक करती है कि ये बहुत अच्छा तरीक़ा है। और हम एक वाक़या भी सुने थे कि कोई हकीम साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए। एक हकीम साहब जो है यूनान से या कहीं से मदीना तशरीफ़ लाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि आप इजाज़त दें तो मैं अपने क्लिनिक का कैंप मदीना शरीफ में लगाना चाह रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो अब महीना, 2 महीने, 6 महीने वो हकीम साहब रहे और देखे कि कोई पेशेंट ही नहीं आया उनके पास। फिर उन्होंने 6 महीने के बाद, या जो भी वक्फा था उनका रुकने का, उसके बाद उन्होंने इरादा करे कहीं और जाने का और अपना कैंप पैकअप करे। तो लोग आके सहाबा पूछे कि आप, अच्छा आप जा रहे हैं, जाने वाले हैं? हाँ। फिर उन्होंने बताया कि भाई हाँ मैं जा रहा हूँ, इसीलिए कि कोई बीमारी नहीं होता यहाँ पर। आप तवज्जो फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका में सहाबा कराम जो एहतिमाम फरमाते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, तो वो हकीम साहब सहाबा से पूछे कि आप बताइए कि क्या करते आप लोग जो बीमार नहीं पड़ते। हाय हाय हाय। तो सहाबा ने फरमाया कि हम ऐसा कुछ ख़ास नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे अमल करते हैं। थोड़ा सा खाली पेट के ऊपर अपना हाथ रोक लेते हैं खाते वक्त। जी, ये यानी पेट भर नहीं खाते, पेट भर नहीं खाते, शिकमसैर होकर नहीं खाते। जी हाँ, 75% विथ पानी, विथ वाटर उनका जो है ब्रेकफास्ट बोलिए, डिनर बोलिए, लंच बोलिए, यानी हमेशा यही मामूल रहा है। यही मामूल रहा है। और ये एक चीज़ को भी अगर पकड़ लेंगे हम तो जो है इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुस्तफ़ीद हो जाएंगे।
ایک اور طریقہ یہ ہے, ہمارے پاس ڈائٹیشنسٹ سے ملنے کا طریقہ نہیں ہے رواج جی ہمارے معاشرے میں. میرے حساب سے ڈائٹیشنسٹ سے ہر آدمی کو ملنا چاہیے, اپنا ڈائٹ چارٹ بنانا چاہیے, جی پھر اس حساب سے فالو اپ کرنا چاہیے. جی. یہ ایک چیز ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں. یہ ڈائٹیشین کا باقاعدہ کورس بھی باقاعدہ کورس ہوتا ہے, اس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں الگ. جی تو آپ کے باڈی ویٹ, آپ کا باڈی اسٹرکچر دیکھ کر وہ کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, کیا ٹائم پہ کھانا, وہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کو لکھ کے ایک چارٹ بنا کے دیتے ہیں. اللہ. اور اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو اپنا بڑھتا ہوا باڈی ویٹ بھی جو ہے کنٹرول ہوتا ہے لوگوں کا. جی بہت سارے لوگوں کی شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے, بہت کا جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے. سبحان. تو یہ بہت اہم چیز ہے. میرے حساب سے ہم سب کو چاہیے کہ ایک ڈائٹیشنسٹ یا نیوٹریشنسٹ سے ملیں اور اپنا ڈائٹ چارٹ, پراپر ڈائٹ چارٹ بنائیں اور اس کے ساتھ اسی ڈائٹ چارٹ پہ عمل کریں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھوک لگی آپ کو کھانا کھائیے, تھوڑا سا پیٹ خالی رکھ کے ہاتھ روکیے, پھر نیکسٹ میل آپ کا پھر بھوک لگنے پر کھائیے. جی. کیونکہ آپ کی باڈی ٹیلز یو واٹ اٹ وانٹس. تو یہ ایک چیز ہے. اب دیکھیے آپ نیوٹریشنس میں ہم کو کیا کیا چاہیے. بیلنس ڈائٹ میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس بھی لینا ہے, پروٹینز بھی لینا ہے, فیٹس بھی لینا ہے, اور وٹامنس بھی لینا ہے, منرلز بھی لینا ہے, اور اچھی مقدار میں پانی پینا ہے. وہ اچھی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 2 لیٹر 3 کم لیٹر سے کم, یا ایج کے لحاظ سے پانی پینا چاہیے؟ دیکھیے اس کی جو منیمم, مقدار ہے جی منیمم 2 سے 3 لیٹر ہر آدمی کو پینا چاہیے. کا بڑے ہوں یا بچے ہوں؟ بچوں کا تو تھوڑا سا کم, شاید ان کی ایکٹیویٹی کے اس کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے. 2 لیٹر کے اوپر آپ جتنا چاہے پیئے, ایکسیپٹ کڈنی پیشنٹس جن کو پانی زیادہ پینے کی جو ہے پابندی ہے, ان کو چھوڑ کے ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پانی پی سکتا ہے. اور سب سے اچھا جو ٹائم ہے صبح کے وقت کا ہے, جب آپ فریش اٹھے ہیں اور ضرورت سے اپنے فارغ ہوئے ہیں, جب 1 لیٹر پانی آپ پی لیں گے. جی. تو یہاں جو کڈنی پیشنٹ سے مراد جن کے گردوں میں پتھری ہوتی ہے, اسٹون ہوتا ہے, جی یا نہیں, وہ مراد ہے, یا پھر گردوں کے دیگر امراض ہیں, جی نہیں, دوسری بیماریاں ہیں؟ دوسری بیماری جن کے نیفرولوجسٹ ان کو احتیاط کرنے کے لیے بولے, وہ جو ڈاکٹر ان کو بولا کہ آپ کو پانی کم پینا ہے, تو وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے باقی سب لوگ پانی کی مقدار اچھے سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ تو کو وہ زیادہ سے ہائیڈریٹڈ, زیادہ پانی پینے کی کوشش میں کوئی مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ زیادہ حد سے نہیں ہے اس نہیں ہے حد, اس کا منیمم کی لمٹ ہے 2 لیٹر کے اوپر ہونا چاہیے. 5-6 لیٹر تک بھی آپ جا سکتے ہیں. اور جنک فوڈ اوائڈ کرنا ہے. جنک فوڈ میں کتنی جنک چیزیں کا آئیں گی؟ مطلب ہے کہ کچرا, جی. کچرا فوڈ, جیسا کہ برگر ہے, پیزا ہے, اور آپ کے جو ہے دیگر جو ہے باہر پکے ملنے والے جو غذائیں ہیں, اشیاء ہیں, وہ اس کا پرہیز کرنا چاہیے, بہتر رہے گا. زیادہ شوگر کا استعمال اس سے بچنا چاہیے, خواہ وہ ہمارے چائے کے اندر ہو یا چاول کی شکل میں ہو. چاول میں بھی ہمارے پاس چاول کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے انڈیا میں. جی. تو ہم سب کو انڈیا چاہیے سے مراد ساؤتھ میں زیادہ ہے, نارتھ میں جو نہیں بھی ہے. نارتھ میں بہار, یو پی وغیرہ, اب جیسا مدھیہ پردیش وغیرہ میں تو وہاں پر جی اچھا, روٹی کا چلن زیادہ ہے. جی اچھا, ہر ٹائم وہاں پر روٹی کا اہتمام ہے. جی اچھا. چاول کھایا جاتا ہے مگر بہت کم مقدار میں. جی. تو چاول کی مقدار کم کر کے پروٹین کی مقدار بڑھانا چاہیے, اور گرین لیفز کی مقدار بڑھانا چاہیے. اس میں یعنی کوئی اگر شوگر پیشنٹ ہو یا شوگر پیشنٹ نہ ہو, شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو تو احتیاطی کرنا ہے شوگر سے. بالکل تو شوگر پیشنٹ نہ ہو وہ بھی احتیاط کرے, کیونکہ اب جو دیکھا گیا ہے موجودہ حالات میں فزیکل ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو گئی ہماری, اور دعوتوں کا عالم یہ ہے کہ کیا کھا رہے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے. بے شمار نئے ڈشز آ گئے جس میں جو ہے شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بے تحاشا ہے, انلیمیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد پھر میٹھے جو ہمارے آتے ہیں وہ سارے جو ہے نقصان دہی ہے, خالی ہمارے زبان کا ذائقے کے واسطے اچھا لگتا ہے. تو شوگر کی مقدار کو لمٹ کرنا چاہیے, چھوڑ دینا نہیں چاہیے, اس کی مقدار کو کم کرنا چاہیے. اسی طرح نمک کا استعمال بھی ہم کو کم کرنا چاہیے.
चखना चाहिए। सुन्नत के एतबार से हम सुने थे कि नमक को अव्वल आखिर चखना चाहिए, और फ्रूट्स जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी अच्छे से अच्छा करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में जो है कम से कम 30 मिनट का जो है वर्कआउट आपका रखिए पूरे 24 घंटे में। जी जी, पहले इब्तिदा जो है 5 मिनट से शुरू किया जाए, जी हाँ, तो फिर उसको कैसे कैसे बढ़ाया जाए, रोज 5 मिनट 5 दिन, फिर 6वें दिन से 10 मिनट, फिर उसको इसी तरह 5 मिनट, फिर 11वें दिन से जो है 15 मिनट, देखिए ऐसा बढ़ाया जाए, या फिर 4-4 दिन या 3-3 दिन के वक्फे से भी बढ़ाया जा सकता नहीं, है। रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना अच्छी चीज़ है। जैसा आप एक 10 मिनट की वॉकिंग से स्टार्ट लिए, तो हर दिन जो है आप रोज 1 मिनट बढ़ाइए, दूसरे दिन 11 मिनट, तीसरे दिन 12 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता आधे मिनट घंटे तक लेके जाइए। अगर आपका टाइम है तो 45 मिनट्स तक भी लेके जाइए उसको। जितना करेंगे आपको जो है फायदामंद रहेगा। अब एक्सरसाइजेस में वॉकिंग है, योगा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा डंड बैठक वगैरह, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें, ये जो एक्सरसाइज है ये मोटापे का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है, हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है। हार्ट अटैक का ताल्लुक मोटे या दुबले होने से नहीं है। मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ें आई हैं कि अब आप देखिए हमारे ताया हज़रत के जो हमजुल्फ़ हैं साड़ू, खालू हज़रत जी जी अब्दुल मन्नान हुसैनी के खालू, जी, तो वो इंतहाई दुबले हैं, लेकिन उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, बिल्कुल काड़ी हड्डी पर चमड़ा, जो मुहावरा आमतौर पर जो मशहूर है हैदराबाद दक्कन में, जी जी, अरे ये क्या है भाई, इन्हें तो हड्डी पे चमड़ा है जो कहा जाता है, बोला जाता है, तो बिल्कुल भी आई नहीं। ये मिसाल उन पर सादिक आती है कि वो सिर्फ हड्डी पर चमड़ा ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। जी, यही मैं बात अर्ज करना चाह रहा था। जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं उनका हार्ट का, उनके आर्टरीज का, उनके लंग्स का कंडीशन जो है बहुत बेहतरीन होता है। जी, ठीक है, तो यानी हार्ट का ताल्लुक मोटापे और दुबले होने से नहीं है नहीं, ताल्लुक। मोटापा रहेगा तो हार्ट पे बार रहेगा। जी दुबला आदमी है और एक्टिविटी कर रहा तो उसकी तो बेहतरीन, सोने पे सुहागा है उसकी सेहत के बारे में। और मोटा भी है फिर एक्टिव भी नहीं है तो रिस्क और बढ़ते जाएगा उसका। और इसी के साथ साथ जो है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बास को खानदानी शुगर होती है, बास को खानदानी जो है हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो है सुस्त लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, बस उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, बिल्कुल रिड्यूस लाइफ है एक्टिविटी की, उनको जो फिर उनके जेनेटिक प्रॉब्लम्स है वो जल्दी उनके ऊपर असर करेंगे। खानदानी जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसा कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बास को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, खानदानी जेनेटिक बाप दादा। अच्छा, हार्ट का भी जो है खानदानी रहता है? हार्ट का भी जो है जेनेटिक में आता है। अल्लाह। और बहुत सारे चीजें हैं जो जेनेटिकली आते हैं। अगर वो जेनेटिक चेन को ब्रेक करना है तो सिर्फ एक रास्ता है, फिजिकल एक्टिविटी। अल्लाह अकबर। फिजिकल एक्टिविटी के जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता नहीं सकता। एक अल्लाह ताला आपको गिफ्ट दिया, समझिए आप, फिजिकल एक्टिविटी अपनी सेहत को जो है मेंटेन करने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर रखें। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ओबेसिटी का जो है रिस्क रिड्यूस करती है, हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। फिजिकल जो बंदा फिजिकल एक्टिविटी, क्या है? मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। जी जी। और जो है ब्लड प्रेशर का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इवन फालिज के अटैक होने का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके बेनिफिट्स का आप अंदाजा, जो फरमाया गया फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हाय हाय हाय, तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक नेमत है तो ना, बेशुमार नेमतें दी अल्लाह ताला ने, तो वो नेमत की कद्र किस तरीके से करें, अपनी सेहत का ख्याल रख के करें। अब मेंटल हेल्थ कैसा मेंटेन करें, ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हुई। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी, आप डॉक्टर साहब ये शुरू करने से पहले, जी, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सवाल मेरा आपसे ये है, मिन जुमला सवालात में से एक सवाल ये भी मैं अर्ज करना चाहूँगा आपसे कि इसमें भी जो है डॉक्टर्स का इख्तलाफ है। जी, बाज़ डॉक्टर्स का ये कहना है
کہ آپ جم میں آج کل جو لیٹسٹ جو ایکسرسائز کے جو جدید آلات آ گئے ہیں، یعنی جو جن میں آپ جو بولتے ہیں بینچ انکلائنڈ جو بھی ہے، پھر وہ مختلف، یعنی اب موجودہ حالات میں باڈی بلڈنگ ویٹ جدید دور میں لفٹنگ جو کے بعد باڈی بلڈنگ ویٹ لفٹنگ کے جو بھی یہ ایکسرسائزز ہیں، جی تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز یعنی یہ ورزش سے، یہ ایکسرسائز سے ہارٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں بولنے کی باتیں ہیں سب، ایسا کوئی ہارٹ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں ایک طبقہ جو ڈاکٹروں کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہیوی ویٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سینے پر اپنے وزن اٹھاتے ہیں، تو نہ صرف ان کے جوڑ آگے چل کے ناکارہ اور بالکل بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، ایک تو جوڑ پہ بیکار ناکارہ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہارٹ پہ بار آئے گا، تیسرا یہ کہ آپ کے گھٹنے بھی جو ہے وہ جواب دے دیں گے، مطلب ہیوی ویٹ ایکسرسائز وغیرہ کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ حضرت دیکھیے، پھر میں اپنی بات کو جو ہے اسلام سے جوڑوں گا، دین سے جوڑوں گا، کہ دین میں فرمایا گیا کہ خیر الاموری اوسطها اوسطها ادومها وادومها، بہترین امور وہ ہیں، ہم یہ معلوم نہیں یہ حدیث ہے یا کوئی اور قول ہے، غالباً مگر یہ حدیث سے مبارک ہی غالباً ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یہ، او تو کما قال صلی اللہ علیہ یہ جو وآلہ ہے درمیانی کام جو ہے وہ زیادہ اللہ رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور جن پر استقامت ہو، مداومت، ہمیشگی، ہاں ریگولرٹی، جی استقامت ہو ریگولرٹی کے ساتھ۔ بہت جاگے 100 کلو اٹھاتے جا رہے ہیں 4 دن، پھر 10 دن تک آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جتنا آپ کی باڈی اجازت دے رہی اس کا خیال رکھتے پر ایکسرسائز کریں گے، اور ماڈریٹ ایکسرسائز سب سے بہترین ہوتی یعنی وہ کام جو روز ہو مگر تھوڑا ہو، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب ایکسرسائز میں دیکھیے، اب سب سے زیادہ میرے کو جو پسند آتی ہے وہ سوئمنگ ہے، میں اپنی طور پہ زیادہ پسند کرتا ہوں، جی، مگر مگر سوئمنگ کا ضروری مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر و بیشتر یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ 2 دن سوئمنگ کریں گے، تیسرے دن سے کان کا درد جو ہے چالو ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ ڈائیو نہ بھی مارتے ہوں تب بھی۔ جی خیر، یہ تو جو ہے ایک الگ الگ انڈیویجول کے حساب سے الگ الگ اس کی جو ہے، مگر سوئمنگ کا یہ ہے کہ ہر ایک کو سہولت مہیا ہوتی نہیں، گھر میں ڈن بیٹھک کر سکتے ہیں، سمپل سے لیٹ جائیے، پھر اٹھ کے ٹھہر جائیے، پھر لیٹیے، پھر اٹھ جائیے، سمپل چیز کو کریے۔ آپ اپنے بیڈ کے بازو کر لے سکتے ہیں آپ ڈن بیٹھک، جن لوگوں کو جو ہے سہولت نہیں ہے، واک کے لیے باہر جانا ہے، گھر میں ہال میں جتنا کر سکتے کریے، آپ تلاوت لگا لیے، سنتے ہوئے واک کر لیے، ذکر و اذکار یہ کرتے ہوئے جم واک کی کر ایکسرسائزز اگر بالکل متوسط کم سے کم وزن لے کر کیا جائے تو درمیانی کر سکتے تو یہ ہیں، نقصان دہ اس میں نہیں جو ہے۔ ایکسٹریمٹی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، برابر اس کا نقصان ہوگا۔ جی جی، جیسا کہ اب آپ کی کیپیسٹی ہے نہیں، مگر 100 kg اٹھانے کو جا رہے ہیں آپ، نہیں کیپیسٹی ہو تب بھی نہ اٹھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ درمیانی راستہ اختیار کریے، جی ٹھیک ہے۔ اب جو ہے مینٹل ہیلتھ کی طرف ہم بات کرتے ہیں، اسٹریس مینجمنٹ، ہم ہمارے دماغ پہ جو اسٹریس آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کو ہماری نیند کا بہت خیال، ہم اکثر جو ہے نیند کا ارادہ ہی نہیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب بولیں گے ارے بھائی جلدی سو جانا، مگر عملی طور پہ 80% لوگ مجھے 10 بجے سونا ہے یا 11 بجے سو جانا ہے بول کے ارادہ ہی نہیں فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ارادہ ہے، آپ ارادہ ہے تو آپ کوشش کریں گے، ہاں بھائی صحیح بات ہے سونا ہے، مگر عملی طور پہ وہی 2-3 بج جا رہے ہیں رات کے۔ تو رات کی نیند سب سے اہم ہے، میں سب بھائیوں سے ہماری گزارش کروں گا، بھائیوں بہنوں سے، کہ اپنی نیند کو بہت غنیمت جانیے اور کوشش کریے کہ رات میں جلد سے جلد سو جائیں۔ میں یہ بھی بات سنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کسی سے ملنا یا بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے، اپنی نیند کا جو ہے خصوصی اہتمام کریے، اور میڈیٹیشن بھی کرنا چاہیے، اور آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کریے۔ میڈیٹیشن وہ ایک ریلیکس اپنے آپ کو ریلیکس کر کے ریلیکس بیٹھنا، اس قسم کے کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں وہ
جی اس کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے. یوگا میں بھی وہ اس کا اہتمام ہے. ایون ہماری نماز کا جو ہے میڈیٹیشن میں، نماز بھی ایک میڈیٹیشن ہے ایسا جو ہے مانا جائے. جو قاعدے میں بیٹھ کے ہم سجود میں جاتے ہیں، تو نماز کی پابندی بھی جو ہے ہمارے لیے فزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ہیلتھ مینجمنٹ کا حصہ ہے. ہابیز، آپ پسندیدہ چیزوں میں ایکٹیویٹی کریے. اب اس میں خصوصی طور پر ایک سچویشن آپ کے سامنے آ گئی، آپ کے ذہن پہ ایک ٹینشن آ گیا، اس وقت دوسری طرف آپ کے پسندیدہ چیزوں کا خیال آپ اپنے من میں لانا، اپنے ذہن میں لانا، اس سے بھی آپ جو ہے اپنا اسٹریس مینیج کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے مستقل ایک چیز آپ کے ذہن کو جو ہے چبھ رہی ہے، اس سے ذہن کو ہٹاتے جائیں بار بار. جس چیز سے اسٹریس آ رہا آپ کو، بار آ رہا ایک فلاں شخص ہے انتہائی آپ کے ساتھ جو ہے دل آزاری کا معاملہ کر دیا، جی، اور کر کے وہ انہیں تو کر کے چلے گیا، مگر آپ کو مسلسل وہ بات ٹارچر کر رہی ہے، آپ کو بار بار اذیت پہنچا رہی ہے آپ کے ذہن پہ. تو اس سے آپ اپنے ذہن کو دوسری طرف ہٹاتے جائیں. شاید اسی شخص کی کوئی اچھائیاں آپ غور کریں، یا کوئی اور جو پسند کی چیزیں آپ کی. اور صبر کے بعد جو صبر کرنے والے ہیں ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں فرمائی اس کے اوپر غور فرمائی. اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے صاحب کہ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اپنا اسٹریس ریلیز نہیں کریں گے. بے شک معاف کرنے کی عادت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کسی کو معافی مانگنے میں پہل کرنے والا دل اگر اللہ عطا فرما دے، سمجھ لیجیے اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا اللہ کی بارگاہ سے. بے شک. اور معاف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ بے حد پسند فرماتا ہے. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں آپ تشریف لگے تھے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں کے طائف کے آباش لونڈے، چھچورے قسم کے بدماش عیاش، وہ لوگ اس قدر آپ کو جو ہے پتھر برسائے اور مارے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے جو ہے وہ لت پت، یعنی خون سے بھر گئی تھی نالین مبارک آپ کی. تو اس قدر آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچے. لیکن تب بھی یہاں تک کہ حضرت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جوش میں کر عرض کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں، میں یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دوں گا، جو پہاڑ کے جو فرشتے اللہ سبحانہ نے جو مقرر کیے ہیں میں انہیں حکم دوں گا، اور وہ 2 پہاڑ میں جو ہے طائف کو پیش دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزری، یعنی معاف کرنا اور بے شک بے شک بھول جانا، جو تکالیف دیے ہیں اس کو بھلا کر معاف کر دینا، یہ کیا عظیم خصلت ہے انبیاء علیہ السلام. پھر اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ آپ کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر، مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں، سبحان اللہ، لہٰذا میں ان کو معاف کرتا ہوں. اب یہاں پر بھی دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیگیٹو چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، آنے والی پازیٹیو چیزوں کی طرف توجہ. پازیٹیو چیزیں، تو اس سے بھی یہ میسج مل رہا ہے کہ ہم پازیٹیو کی طرف کسی چیز سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کو بھلا دیا جائے، اور ان سے جو ہم کو فائدہ پہنچا ہے، جو نفع پہنچا ہے، جی جی جو اچھے لمحات ان سے گزرے ہیں، اچھائی پہ توجہ کی جائے. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے ایک اور قرآن شریف کی آیت مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے خاص بندے کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کیسا ہوتا ہے، تو یہ آیت میں بیان کر دیا وہ ایسا ہوتا ہے میرا خاص بندہ، دیکھ لو. تو اس میں بیان فرمایا گیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیسے کم رہنے کے وقت بھی، پیسے زیادہ رہنے کے وقت جی، یہ ایک صفت بیان فرما دیا اللہ نے. والکاظمین الغیظ، غصہ آنے پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں. میرا خاص بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، پیسے کم رہو یا چاہے زیادہ. جب غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی لیتا ہے. اپنے خاص بندے کی صفت بیان کرنا اللہ تعالیٰ، لوگوں سے غلطی ہونے پر ان کو معاف کرتا ہے. سبحان. تیسری صفت بیان. اب یہاں پہ
جو فرمایا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، اب یہاں پہ جو فرمایا لوگوں گیا کو معاف کر لوگوں دیتے ہیں، کو معاف کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہاں پہ خالی مسلمانوں کو معاف کرنے کا ذکر نہیں فرمایا گیا، غور فرمائیے، ناس کا لفظ استعمال کیا، انسانوں کے لیے آتا، پوری انسانیت کے لیے، کسی بھی یا ایھا الناس، جی ہاں۔ تو مینٹل انسان۔ ہیلتھ، اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے اپنے آپ کو، یہ ایک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے، جی بگننگ میں مشکل رہتا ہے انسان کو معاف کرنا، جی، آپ اپنے آپ میں اندر اپنے آپ سے بولتے جائیے کہ میں معاف کرتے رہوں گا لوگوں کو، آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت میں معافی پیدا ہوگی، بے شک، تو جیسا ہی آپ معاف کرنا چاہیں گے، معاف کرتے جائیں گے تو آپ کا مینٹل اسٹریس ریڈیوس ہوتے جائے گا، جتنا آپ نہیں معاف کریں گے اتنا اسٹریس بڑھیں گے، بے شک، اور اسی سے حسد بھی جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، جو حسد سے بچنا چاہیے ہم سب کو۔ تو ہمارے ایک پیشنٹ ہے ادیب آنٹی، وہ اکثر بیان فرماتی ہیں کہ حاسد کو ایک پل بھی نہ راحت جہاں میں، رنج و الم ہے جام میں جب تک ہے جام۔ اللہ، تو یہ ساری چیزیں ہم مینٹل ہیلتھ مینٹین کرنے کے واسطے ہم کر سکتے ہیں۔ امپورٹینس آف سوشل کنیکشنز، اب ایک شخص ہے اپنے آپ کو اکیلا تنہا رکھتے جا رہا ہے تو اس کا مینٹل اسٹریس بڑھتے جائیں گا، سائیکالوجیکل مریض ہوتے جائیں گا، اور ایک شخص ہے وہ جو ہے لوگوں میں مل رہا، مسجد کو آ رہا جا رہا، کسی کی حالات سن رہا یا اپنے حالات بیان کر رہا، اس سے بھی جو ہے مینٹل اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے اور ہماری مینٹل ہیلتھ ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے پرسنل ہائیجین، ہم صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ہماری رہبری فرما دی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو ہینڈ واشنگ، آپ باہر کام سے گھر آتے ہینڈ واش کر لیجیے، یہ آپ کا پرسنل ہائیجین۔ اورل کیئر، سونے سے پہلے برش کریے، کمپلسری رات میں سونے سے پہلے برش کریے یا مسواک کریے، باتنگ، روز نہائیے، پریونٹس انفیکشنز اینڈ ڈیزیزز، یہ ہائیجین اگر آپ مینٹین کریں گے تو انفیکشن سے اور بے شمار ڈیزیزز سے آپ انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک اور بات ہیلتھ کے مینجمنٹ میں آتی ہے کہ ڈیزیز پریونشن، بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ ویکسینیشن، جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، پولیو کے ٹیکے ہیں وہ ٹیکے لینا چاہیے، اینڈ ٹائملی چیک اپس، یہ ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، ہم ہیلتھ چیک اپ کراتے ہی نہیں۔ اللہ، تو یہ ٹائملی چیک اپ یعنی یہ ہر 3 مہینے میں ہو، 3 مہینے میں، یا 6 مہینے میں ایک بار ہو؟ ہر مہینے میں ہوا تو اچھی بات ہے، 3 مہینے میں ہوا تو بھی اچھی بات ہے، کم سے کم 6 مہینے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہر مہینے میں کرایا جائیں گا تو وہ یعنی 3 4 بار جب خون نکالیں گے تو اس سے خون کی کمی نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہر ہے، چیک اپ کے لیے تو خون نکالا جاتا ہے، ہر بندے کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا بلڈ رکھا ہے ایمرجنسی یوز کے لیے، جی، ٹھیک ہے، وہ بلڈ باہر آ کے اس کو ریکور کرتا ہے جب تک پھر دوسرا بلڈ تیار فرما ہے، یہ اس طریقے سے بنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان۔ تو یہ بننے میں ڈیوریشن اور وقت کتنا لگ جاتا ہے؟ اس میں دیکھیے آپ، اس میں آپ کو وقت کتنا بھی لگے آپ کو مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ریزرو بلڈ آپ کی باڈی میں اویلیبل رہتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ ٹائملی چیک اپس یہ کرانا چاہیے۔ اس اوائڈنگ اسموکنگ، سگریٹ کا جو استعمال ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ استعمال کم کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سگریٹ کے استعمال اور تمباکو کا استعمال اور یہ جو گٹکا ہے، زردوں کے پان ہے، تو یہ چیز ایک تو ہارٹ پر جو ہے اثر ہوتا ہے اس کا، دوسرا جو ہے کینسر ہونے کے قوی امکان ہے۔ جی ہاں، وہ مگر میں اپنی زندگی میں بعض بزرگوں کو یہاں تک دیکھو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ اور بات ہے کہ میں آپ سے صرف 2 یا 3 مہینے بڑا ہوں، لیکن حضرت حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چوتھے فرزند ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ صاحب کرامات بزرگ گزرے ہیں،
میں زندگی میں وہ ایک ہی شخصیت میں دیکھا جو صاحب کرامت بزرگ گزرے، اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے صاحب کرامت میں نہیں دیکھا. ہوں گے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ولی سے ہماری ملاقات ہو. بہت سے اولیاء ایسے ہیں جو نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. تو میں یہ دیکھا کہ حضرت اپنے وصال تک بھی حضرت جو ہے سگریٹ نوش فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی وداؤٹ فلٹر چار مینار کے سگریٹ پیا کرتے تھے. اور پھر جو ہے تبرک کے طور پر مریدین بھی جو ہے وہ حضرت باقی حصہ جو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو وہ پیر بھائی حضرات بھی جو ہے وہ سگریٹ پیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. تو حضرت کی عمر شریف جو ہے ایج 94 برس ہوئی. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹرز کا یہ جو کہنا ہے، اس سے جو ہے ہارٹ اٹیک ہو کر جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے انتقال کر جاتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک ہو کر مرتے ہیں. جی ہارٹ میں لوگ وصال کریں گے، انتقال ہوگا ان کا، اس مرض میں مبتلا ہو کر وہ لوگ مریں گے. دیکھیے اب تو پھر بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا کہ میں اس مرض میں ان کی وصال نہیں ہوئی. آج بھی ہمارے اس زمانے میں موجودہ کئی ایسے بزرگ حضرات ہیں، یعنی عمر رسیدہ، جن کو میں دیکھا ہوں. ہاں البتہ کھانسی کا پرابلم ضرور رہتا ہے. دیکھیے جی ہو سکتا ہے کہ پھیپڑے وغیرہ اس سے سکڑ جاتے ہوں، جی جی. ایسی لمبی چلتی کھانسی. دیکھیے اب یہاں پر سائنس یہ بول رہی ہے کہ اسموکنگ اوائڈ کرنا چاہیے اگر آپ اچھی صحت مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الکوہل کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی سے جو ہے دین اسلام میں بھی منع کیا گیا، حرام ہے، حرام کر ام خراب کیا گیا. الخبائث کہا گیا اس جی کو. ہاں. اور ڈرگز، ہمارے پاس ایک چیز چل پڑی ہے کہ بعض خواتین ہیں یا بعض ہمارے مرد حضرات ہیں، وہ لوگ انجانی طور پہ پین کلرز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ پین کلر ہے، کڈنی کو ڈیمیج کر رہا جا کے ڈیلی. اللہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ڈیلی اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں. 10 سال سے ایک لیڈی پیشنٹ سے ملا میں، 10 سال سے ریگولر اسٹیرائڈ لے رہے ہیں. کڈنی فیلئر سے گزر گئے بیچارے، انتقال بھی کر گیا. انتقال بھی کر گئے. عثمان بھائی چاند برقع آپ جانتے ہوں گے، جی ان کی بہن. ہاں چاند برقع. جی جی. تو ہم کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ تو وہی میڈیکل آپ جو بول رہے ہیں، منگا لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں. ویسا بھی ہے. بعض کسی کو وقتیہ طور پہ کسی ڈاکٹر نے پین کلر لکھا، اب وہ لکھے انہوں وہ رکھ لیا اٹھا کے نام، اور وہ مسلسل استعمال کرے چلے جا رہے. 1 سال 2 سال 10 سال معلوم ہی نہیں کیا چیز ہے اور کیا اثر ہو رہا اس کا. اور جب آخر میں جب اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو بہت ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، گاڑی ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ آپ کون سی دوا کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. یعنی ایسے مرحلے میں معلوم ہو رہا کہ آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں چاہ کر کے بھی کچھ نہیں سکتے. کریں. آپ 10 سال سے استعمال کر رہے ہیں، پورا ڈیمیج ہو گیا، دوائی بچ گئی، آپ کیا کریں گے. تو کسی ڈاکٹر نے عارضی طور پہ آپ کو کوئی پین کلر لکھا بھی ہے تو آپ پھر اس سے رابطہ کریے کہ کتنے دن تک کھانا ہے، مسلسل کھانا ہے یا اس کو گیپ بھی دینا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ انجانی طور پہ ہمارا معاشرہ زیادہ استعمال کر رہا ہے پین کلرز. صرف یہی نہیں بلکہ آپ اپنی صحت سے متعلق ایون اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کون سی چیز غذا میں مسلسل کھانا صحت کو ضرر رساں ہے، صحت کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے، وہ بھی جو ہے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. بالکل بالکل. آپ تو جو ہے باقاعدہ دوائیں چلا سلسلہ لامتناہی سلسلہ ختم ہونے کا نام میں سال دوائیں کھا کر انتقال ہی کر جا رہے ہیں. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہے لائف سٹائل ہیبٹس، یہ بہت اہم چیز ہے صاحب. ہمارے پاس ہمارے جو لائف سٹائل بنی ہوئی ہے، سونے کا ٹائم، کھانے پینے کا، کھان پان کے چیزوں کا طریقہ، یہ اس کو سدھارنے کی طرف ہم نہیں سوچتے، ہمارے ہیبٹس کو چینج کرنے کی نہیں سوچتے. تو اگر کوئی انیکٹیو بندہ ہے، انیکٹیو پرسن ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا لائف سٹائل چینج کرے، ایکٹیویٹی میں آ جائے. اور کوئی اوور ایٹنگ کر رہا تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو مقدار ہے اپنی غذا کی اس کو ریڈیوس کرے، تو اس کی صحت کے واسطے اچھا رہے گا. اسکرین ٹائم لیمٹس، یہ بہت اہم چیز ہے لائف سٹائل میں، ہیبٹس میں. آپ یہ دور ایسا آ گیا کہ فون ہر ضعیف سے لے کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں فون آ گیا. جی. تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ فون کا ایک ٹائم ہونا چاہیے. استعمال کریے ضرور، بچ نہیں سکتے آپ. 1-2 گھنٹے
آپ سوشل میڈیا یا 1 گھنٹہ آپ اپنا ٹائم اس پہ فکس کر لیں کہ میں یہ ٹائم پہ یوز کروں گا، اور اس پہ سختی سے آپ کا عمل ہونا چاہیے. اب آپ کی طبیعت کتنا بھی چاہے وہ ٹائم سے ہٹ کے آپ کو استعمال نہیں کریں، یہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے اپنے نفس کے اوپر. جی تو آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں گے، اپنی فیملی کو بھی آپ جو ہے محفوظ رکھیں گے. انشاءاللہ. ورک لائف بیلنس، ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چلیے. کنکلوژن آخرکار نتائج آخر کے یہ ہیں کہ اسمال ڈیلی ہیبٹس بگ لانگ ٹرم امپیکٹ. جو روزمرہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں وہ آگے جا کے آپ کی صحت پہ ایک اچھا اثر ڈالیں گی. صبح اٹھ کے واک کرنا ہے، کھانا جو ہے حساب کتاب سے کھانا ہے، ٹائم پہ سونا ہے. یہ اگر ہیبٹس ہم بنا لیں اچھی، تو آگے جا کے جو ہماری ضعیفی کی زندگی بولیے آپ، یا آنے والی زندگی میں ہماری صحت کا ایک اچھا اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے ہیلتھ لیکچر سیریز میں اتنا ہی، اور مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اللہ چاہا تو کنٹینیو کریں گے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب ہم سب کے لیے دعا فرمائیے، اور پورے معاشرے کو جو ہے بہتر بنانے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اہم معلومات ہے، میں تمام دیکھنے والے اور سامعین سننے والوں سے یہ ہماری جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نہ صرف سنیں بلکہ اللہ سبحانہ سے دعا بھی کریں کہ ان تمام اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہو، اللہ کی جانب سے عطا ہو. اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ خلق کثیر اس سے مستفید ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، افادہ کر سکے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.